اب آپ کے سامنے جناب مولانا علامہ سید شمس رضا شمسی صاحب آف لاہور جو کہ آپ کے سامنے فضائل و مسائل بیان فرمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک باسمک یا مصور یا مقدر یا مدبر یا مطہر یا منور یا میسر یا مبشر یا منذر یا مقدم یا مؤخر، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ اللہم یا مسخر سخر لی کل مخلوقات، عجب یا جبرائیل بحق یا باسطو یا ودود یا بدو یا سیدتی و یا مولتی و یا زینب اغیثینی بحق دم المظلوم امام حسین علیہ السلام۔ اللہم اجل لولیک الفرج بحق جدت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ خانوادہ تطہیر پہ مل کے سارے صاحبان بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے مل کے بلند صلوات پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی المن والاحسان وذی العزت والسلطان ام الامکان نبی الانس والجان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ رب المشرقین و رب المغربین صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعنت اللہ علی اعدائہم منکرین فضائلہم حقوق غاصبہم ولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی، صلوات بر محمد دعا ہے آل محمد کا کریم اور رحیم اللہ مالک آپ تمام عزاداران سیدات النساء العالمین کا اس امام بارگاہ میں گزرا ہوا ایک لمحہ وارث زمن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بقیت الوارث خون حسین سر اللہ بانیہ نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آل محمد کا اللہ عزاداروں کے گھروں کو ہمیشہ بارونق فرما۔ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں آل محمد کا اللہ امام رضا کے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ جو ہمارے بچے بچیاں بیٹیاں بیٹے پڑھ رہے ہیں حصول علم کے لیے کوشاں ہیں، آل محمد کا خالق بطفیل باب مدینۃ العلم مالک ان کے علم میں ترقیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ اس پر اشوب دور میں ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کی مالک عزت کو محفوظ فرما۔ ہمارے آقا و مولا
صاحب العصر والزمان کا جلد ظہور فرما۔ سب دعاؤں سے بڑی دعا مالک مرنے سے پہلے ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑھو جتنا ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہو سکتا ہے۔ آج کی پروقار تقریب کا موضوع وہ معظمہ ہے کہ جس معظمہ کا ذاکر خود اللہ ہے۔ توجہات ہیں؟ جس معظمہ کا ذاکر خود اللہ ہو، میری اور آپ کی جرت کیا ہے کہ اس معظمہ کی شان اقدس میں کوئی جملہ پیش کر سکیں، بلکہ کوشش ایسے کرنا ہے جیسے ایک حقیقی اور حلالی نوکر ڈیوٹی کا فرض ادا کرتا ہے۔ ذکر سیدہ کی نماز کا آغاز کرنے لگا ہوں میں اس شعر کے ساتھ کہ معظمہ کہتے کسے ہیں، اور سیدہ کو ماننے والے کون ہیں اور سیدہ کا انکار کرنے والے کون ہیں، سیدہ کے ولا کا دم بھرنے والے کون ہیں اور سیدہ کی لعنت کے مستحق کون ہیں۔ توجہات ہیں؟ وہ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اے شاعر و تلمیذ الرحمن۔ امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد اپنے نوکر سے کہا کرتے تھے کہ جو شاعر ہوتا ہے ہماری شان میں مدحت لکھنے والا، ہماری شان میں شعر کہنے والا، وہ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ توجہات ہیں؟ اس لیے جو بھی مدح آل محمد لکھے وہ یقیناً اپنی طرف سے نہیں بلکہ رحمان لکھوا رہا ہوتا ہے، اور وہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا کہنے اس شاعر اہل بیت کے جس نے معظمہ کی شان اقدس میں یہ جملہ کہا تھا کہ وہ کتنے بد نصیب ہیں جن کے وجود پر، بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا، وہ کتنے بد نصیب ہیں جن کے وجود پر کرتی رہی بطول بھی لعنت نماز میں۔ سلامت رہو آباد و شاد۔ آپ صدا جی ہیں، بسم اللہ بالمکرم شاد بسم اللہ۔ اے آہ توجہات ہیں؟ آپ صدا جی ہیں، بسم اللہ، صدا سلامت رہو۔ توجہات ہیں؟ جن کے وجود پہ محمد کی بیٹی لعنت کرے، اور میں اپنی ہر مجلس میں ببانگ دوہل ڈنکے کی چوٹ پہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کیونکہ عمر کبھی وفا کرتی ہی نہیں۔ توجہات ہیں؟ سلامت رہیے گا آپ جی، حیدر یا علی، کیونکہ عمر جس کسی کے پاس بھی ہو ہمیشہ بے وفا ہے، کیونکہ عمر کا اور وفا کا تعلق کوئی نہیں، کب ملک الموت آ جائے روح نکل جائے، حق یہ بنتا ہے کہ حق ادا کر کے بندہ دنیا سے جائے۔ میں اپنی ملت کے نوجوانوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے، جوانوں سے اور خصوصاً بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ جملہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں جیسے قرآن واجب ہے نہ رکھنا، جیسے حدیث کتاب پڑھنا واجب ہے تمہارے لیے کہ ہر پریشانی کے حل کے لیے حدیث کتاب پڑھتے ہیں، ہم دعائے کمیل بھی پڑھتے ہیں، دعائے سنمی قریش اپنے گھر میں وظیفہ بنا لو۔ کون سی دعا؟ دعائے سنمی قریش، یہ وظائف الابرار میں بھی ہے اور تحفۃ العوام میں بھی ہے۔ جس کو یہاں سے نہ ملے لاہور سے تو بھی پاک دامنہ سے مل ہی جاتی ہے، یہ دعا ضرور پڑھا کرو۔ معصوم فرماتے ہیں جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو گناہوں کی وجہ سے، دعائے سنمی قریش پڑھ کے وہ محمد کی بیٹی سے اپنی استدعا کرے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ دعا ہے جو سیدہ نے مصلی پہ بیٹھ کے کی ہے۔ بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا، جو سیدہ نے مصلی پہ بیٹھ کے کی ہے، جس میں سیدہ کی شان نامی بھی ہے اور ان ملعونوں پہ تبرہ بھی ہے جنہوں نے محمد کی بیٹی کو اذیت دی۔ توجہات ہے نا؟ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں پاک معظمہ کی شان میں کہ پاک
نبی نے ارشاد فرمایا، نبی وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نبی کی زبان پہ وحی الہی کی مہر ہے، جو نبی اپنی طرف سے نہیں بولتا، سورہ نجم گواہی دے رہی ہے کہ نبی اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے۔ اب وحی کے بنا کبھی نہ بولنے والا رسول فرما رہا ہے کہ الفاطمہ بضعۃ منی، نبیوں کو سلطان نے فرمایا، بولا میرے ساتھ کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ جگر کا ٹکڑا نہیں، نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میں رسول ہوں، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ میں رسول ہوں، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہو، میں نبی ہوں، فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، توجہات ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا توجہات ہیں؟ میں نبی ہوں، فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ توجہ، کیا کہنے شہید محسن نقوی کے؟ شہید محسن نقوی نے کہا تھا اس بی بی کی شان میں، شہید نے جیسے بہت زیادہ قطع اس معظمہ کی شان میں کہے، وہاں اس نے یہ بھی کہا کہ تنہا نبی کے علم کی وارث بطول تھی۔ بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا، تنہا نبی کے علم کی وارث بطول تھی، پردہ نشی نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آباد و شاد، کسی کا مالک محتاج نہ کرے۔ پردہ نشی نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی۔ نبی نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں نبی ہوں، فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ توجہ، یہ سنت و بڑے اجتماع پورے پاکستان میں بڑے ہوتے ہیں نا۔ یہ مسواک کرنا کس کی سنت؟ نبی کی سنت۔ یہ سرما لگانا کس کی سنت؟ نبی کی سنت۔ یہ خوشبو لگانا کس کی سنت؟ نبی کی سنت۔ یہ سنت و بڑے اجتماع سے پوچھو، جب سب کچھ نبی کی سنت ہے، توجہ، سب کچھ نبی کی سنت ہے، تو جب نبی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بولو میرے ساتھ تھوڑا سا، توجہات ہیں؟ جب سید الانبیاء سیدہ کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کوئی بڑے سے بڑا معاہد، بڑے سے بڑا نبوت کا ماننے والا، نبوت کا پہرے دار، بہت بڑا جتنا بھی پورے ملک میں ہے، نبوت کے جلسے کرنے والا، نبوت کا پرچار کرنے والا، ختم نبوت کی ریلیاں نکالنے والا، اس سے بھی پوچھو نبی کی سنت ہے سیدہ کے احترام کے لیے کھڑے ہونا، بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہونا۔ تو کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی بڑے سے بڑا باپ اپنے بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، بیٹی سے پیار کرتا ہے، مگر بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا نبی اللہ آپ کا ہر فعل امت کے لیے سنت ہے، آپ سیدہ کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا نبی اللہ کیا ہم بھی اپنی بیٹیوں کا احترام اسی طرح کھڑے ہو کر کریں جیسے آپ سیدہ کا احترام کھڑے ہو کے کرتے ہیں؟ تو نبیوں کے سلطان کی آواز ہے، تجھے کس نے کہا ہے کہ میں بطول کا بیٹی سمجھ کے احترام کرتا ہوں؟ بولو میرے ساتھ تھوڑا سا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں بطول کا بیٹی سمجھ کے احترام کرتا ہوں؟ بلکہ تم نے سنا نہیں، الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ وہ ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد۔ توجہات ہیں؟ یہاں پہ بعض بندے پریشان ہو جاتے ہیں، فاطمہ سیدہ ہے تو بیٹی، مگر یہ کیوں لکھا گیا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے؟ توجہ، کہ بلا علم، اگر انسان کے پاس علم ہو تو وہ بندے کو علمی زور پہ منوانے کی کوشش کرتا ہے، اگر علم نہ ہو تو بندہ لڑتا ہے۔ توجہ، جہاں پہ دلیل ختم ہو جائے وہاں پہ لڑائی شروع ہوتی ہے۔ توجہ چاہتے، جب لوگوں نے صرف ترجمہ یہی پڑھا کہ فاطمہ باپ کی ماں ہے، ام کا مطلب صرف ماں ہی ہے، لغت عرب اٹھاؤ، لغت عرب میں علامہ مجلسی جیسے عالم نے بہار میں 19 معنی لکھے ہیں ام کے، کہ ام کے 19 معنی ہیں۔ کون سا معنی ہے ام کا؟ ام کہتے ہیں بنیاد کو، بولو میرے ساتھ تھوڑا سا، ام کہتے ہیں بنیاد کو، ام کہتے ہیں اصل کو۔ توجہ، ام بنیاد کو نہ کہتے ہوتے تو کیوں فرمایا کہ یہ مکہ جو ہے، مکہ وہ کہا جاتا ہے ام القرآ، وادیوں کی اصل۔
وادیوں کی بنیاد جہاں سے وادیوں کا آغاز ہوا وہاں اس کو کہتے ہیں ام القرا، وادیوں کا آغاز، بنیاد۔ توجہ، ام کہتے ہیں آغاز کو، ام کہتے ہیں بنیاد کو، ام کہتے ہیں اصل کو، ام کہتے ہیں شناخت کروانے والی کو۔ بولو میرے ساتھ تھوڑا سا، ام کہتے ہیں تعارف کروانے والی کو، ام کہتے ہیں تعارف کروانے والی کو۔ اگر ام تعارف کروانے والی کو نہ کہتے ہوتے تو حدیث کے سامنے جب پنجتن چادر کے نیچے تشریف فرما ہو گئے تو ملائکہ نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، میرے اللہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ ہاتف غیب سے آواز آئی، ہم فاطمہ کو، یہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا، فاطمہ کا بابا ہے، وہ بنوہا، فاطمہ کے بیٹے ہیں، وہ بالوہا، فاطمہ کا شوہر ہے۔ چادر میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، چادر میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، چادر میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ تعارف تو بڑے کے نام سے ہوتا ہے۔ بولو یار میرے ساتھ بڑا سا، تعارف بڑے کے نام سے ہوتا ہے۔ بزمِ کساء میں سید الانبیاء موجود، بابا کے ہوتے ہوئے بیٹی کے نام سے تعارف کیوں؟ توجہ، آواز آئے گی، آج بطول کے نام سے تعارف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کل کو بڑے بڑے لوگ نبی سے رشتہ داریاں کر کے اہل بیت بننے کی کوششیں کریں گے، تاکہ آج میں نے بطول کے ذریعے سے اہل بیت کا تعارف کروا کے دنیا کو بتا دیا کہ اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں، بطول کے رشتہ دار ہے۔ توجہات، اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں بلکہ بطول کے رشتہ دار ہیں۔ توجہ، فاطمہ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کا بابا ہے۔ بی بی کا لقب ہے مادن الرسالہ، حدیث کے ساتھ پڑھو، بی بی کا لقب ہے مادن الرسالہ۔ مادن کسے کہتے ہیں؟ میں پڑھا لکھا تھوڑا سا کم ہوں، ذرا میرا ساتھ دیجئے گا۔ مادن کہتے ہیں کان کو، جس سے کوئی شے نکلے اسے کہتے ہیں کان۔ جہاں سے لوہا نکلے، بولو لوہے کی کان، جہاں سے نمک نکلے نمک کی کان، جہاں سے سونا نکلے پچھلے بندے سونے کی کان۔ توجہ، فاطمہ ہے رسالت کی کان۔ آپ جی ہیں مالک نے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بسم اللہ باوجہ، فاطمہ زہرا ہے رسالت کی کان۔ توجہ، تو پھر مجھے کہنے دیجئے فاطمہ وہ رسالت کی کان ہے کہ جس کے دروازے سے کہیں پہ نبوتیں نکلتی نظر آتی ہیں، کہیں پہ امامتیں نکلتی نظر آتی ہیں۔ توجہ، مرد کی بلا سچا ہو، مرد سچا ہو، اسے عربی میں کہتے ہیں صدیق۔ سچا ہو، سچا بنا بیٹھا نہ ہو۔ خیران خیران، توجہ، مرد سچا ہو اسے کہتے ہیں صدیق، عورت سچی ہو اسے کہتے ہیں صدیقہ۔ صدیقہ کس بی بی کو کہتے ہیں؟ کوئی بابا جی واقعہ ہوتا دیکھے اس کی سچی گواہی دے دے اسے کہتے ہیں صدیقہ۔ مگر جس موضوع کی میں شان بیان کر رہا ہوں یہ بی بی صدیقہ نہیں، صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ آپ جی ہیں، صدا جی ہیں، سلامت رہیں۔ یہ بی بی صدیقہ نہیں، صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ یہاں پہ آپ مجھ سے پوچھو کہ بلا جو عورت سچی گواہی دے، کوئی واقعہ ہوتا دیکھے اس کی سچی گواہی دے، اسے تو کہتے ہیں صدیقہ، جو جھوٹ نہ بولے۔ اور موضوع ہے صدیقۃ الکبریٰ۔ صدیقۃ الکبریٰ کسے کہتے ہیں؟ صدیقۃ الکبریٰ اس موضوع کو کہا جاتا ہے جس کے لبہائے مقدس سے جملہ نکل جائے، واقعہ نہ بھی ہو اس کو ہونا پڑ جائے۔ جاگو یار میرے ساتھ تھوڑا سا، جاگو نا میرے ساتھ تھوڑا سا، توجہات ہیں، واقعہ نہ بھی ہو اسے ہونا پڑ جائے۔ کچھ بندے ابھی نہیں سمجھے، پچھلے بندے خاموشی بیٹھے ہوئے ہیں، واقعہ نہ ہو اسے ہونا پڑ جائے۔ عید کا دن تھا، شہزادوں نے اماں سے کہا اماں ہمارے کپڑے، خیران سلامت رہو، آباد و شاد رہو، اماں ہمارے کپڑے، اور کپڑے اس سے مانگے جا رہے ہیں جو صدیقہ نہیں، صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا۔ موزمن کا شہزادوں آپ کے لباس درزی کے پاس ہیں، آپ کے کپڑے درزی کے پاس۔
درزی کے پاس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 مقام پہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، شریعت میں رائت ہے۔ مرد زوجہ کو بہلانے کے لیے فرمائش پوری نہ کر سکتا ہو مگر بہلایا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ آج تو بات شروع ہو جائے ہیں۔ ماں بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے کہ بچوں کو بہلایا جا رہا ہے۔ توجہ، 2 دوستوں کو ملانے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لے لیا جائے تو شریعت میں گنجائش ہے کہ مقصد نیک ہے، مقصد دور کرنا نہیں، مقصد نزدیک کرنا ہے، صلح کروانا ہے، اور صلح کرنا بہت بڑی افضل بات ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ مگر جس بی بی کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، یہ بی بی شریعت کی رائتیں لینے والے نہیں بلکہ اس کے نقش قدم کا نام شریعت ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اس کے نقش قدم کا نام شریعت ہے۔ چلتی ہے تو شریعت بنتی ہے، اٹھتی ہے تو شریعت بنتی ہے۔ بی بی نے کہا شہزادو آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ عرش پہ ہنگامہ ہوا، آواز خالق جبریل، جی رب جلیل جلدی کر جنت سے پوشاک کے لے۔ یا اللہ جانا کہاں ہے؟ زمین پہ چلا جا، زمین پہ چلا جا، جنت کی پوشاک ہے۔ یا اللہ جنت کی پوشاک ہے، زمین پہ لے کے چلا جاؤں؟ یا اللہ تیرے قانون کا کیا کریں؟ فرمایا کون سا قانون؟ آواز آئی میرے اللہ جب آدم جنت سے نکلنے لگا تھا تو نے کہا تھا آدم جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا۔ بولنا میرے ساتھ، بولنا میرے ساتھ، ہر حلالی بولے گا۔ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا، جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا۔ میرا اللہ آدم سے اتروایا تھا، آدم سے اتروا لیا تھا کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا۔ میرا اللہ تیرا قرآن میں حکم ہے فلن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، میری سنتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، میں علی کل شیء قدیر ہوں، میرا ارادہ بدلتا نہیں۔ یا اللہ تیرے قانون کا کیا کریں؟ آدم سے اتروا لیا تھا کہ زمین پہ جنت کا لباس نہیں جا سکتا، اب بھیج کیوں رہا ہے؟ آواز خالق جبریل سن سمجھ اور یاد رکھ، آدم جنت میں مہمان تھا، آج مالک ہونے والا ہے۔ مل کے حیدریہ آپ جی عباد شاد توجہات ہیں۔ آدم مہمان جنت تھا، حسین وارث جنت ہے۔ توجہ، یہ جبریل کپڑے لے کے آیا کہ نہیں آیا؟ بولو تھوڑا سا۔ اور آ کے جملہ قصیدہ کون سا پڑھا؟ جبریل نے جو قصیدہ پڑھا آل محمد کے دروازے پہ آ کے جناب سیدہ جناب فضہ نے پوچھا کون ہے دروازے پہ، تو جبریل نے قصیدہ پہلا پڑھا، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ یہ پورا قصیدہ ہے لغت عرب میں حسنین کا درزی ہوں۔ اب مجھ سے جب تحقیق کی گئی اس بات پہ کہ جبریل نے کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں، درزی کہتے کسے ہیں؟ کپڑے سینے والے کو؟ کپڑے سینے والے کو درزی کہتے ہیں یا لانے والے کو؟ بولو، لانے والا نوکر ہو سکتا ہے، سینے والا درزی ہے۔ توجہ، یا تو مجھے بتاؤ کسی کتاب میں کہ جبریل نے کپڑے سیے ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ جبریل نے کپڑے سیے ہوں، اور کہا میں کپڑے سی کے آیا ہوں، یہ کپڑے لے کے آیا ہوں، رکھ لیں، میں ان کا درزی ہوں۔ جبریل نے کہا ہے کہ میں درزی ہوں، کیونکہ درزی بن کے آیا تھا، درزی تھا نہیں۔ جب درزی جبریل نہیں تو پھر وہ درزی کون ہے جو آل محمد کے کپڑے تیار کرتا ہے؟ بولو تھوڑا سا میرے ساتھ، تھوڑا سا بات نہیں ہو تو بیٹے کے حق میں دعا ضرور کیجئے گا۔ توجہ، درزی کون ہے؟ اچھا، اللہ نے کچھ نبیوں کو زندہ رکھا۔ کون کون سے نبی؟ حضرت خضر زندہ، حضرت الیاس زندہ، حضرت ادریس زندہ، حضرت عیسیٰ زندہ، 5واں ان کا امام محمد مہدی زندہ۔ توجہات ہیں۔ ہر نبی کو، ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی ہی بظاہر زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے، مگر بظاہر جن نبیوں کو زندہ رکھا وہ 4 ہیں، 5واں ان کا امام ہے۔ اور ہر نبی کو زندہ رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، علت ہے، مقصد ہے، کہ جب وہ مقصد آئے گا، جب وہ وقت آئے گا، اس سے وہ کام لیا جائے گا۔ توجہ، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اس لیے رکھا تاکہ جب 12واں آئے تو 12ویں کے پیچھے کھڑا ہو کے، 12ویں کے پیچھے کھڑا ہو کے یہ اقامت بھی کہے، نماز بھی پڑھے۔ توجہ، نماز بھی پڑھے، پڑھنی ہے نہیں سارے نماز، میرے 12ویں کے پیچھے، میرے قائم کے پیچھے، بطول کے بیٹے کے پیچھے، عیسیٰ کے بیٹے نے نماز پڑھنی ہے۔ توجہ، یہ اللہ نماز کیوں پڑھوا رہا ہے؟ مصلی عبادت بیت اللہ میں بچ جائے گا، آگے
آگے سرکار محمد مہدی، پیچھے مریم کا بیٹا عیسیٰ۔ میرا 12واں امام فرمائے گا تقدم الی الصلاۃ یا ابن مریم، اے مریم کے بیٹے آؤ آگے نماز پڑھاؤ، اے مریم کے بیٹے آؤ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ۔ عیسیٰ کانپیں گے، تھر تھر کانپ اٹھیں گے، جناب عیسیٰ اے بطول کے بیٹے تیرے آگے میں کھڑا ہو جاؤں؟ بولو یار میرے ساتھ تھوڑا سا، تیرے آگے میں کھڑا ہو جاؤں؟ تیرے آگے میں کھڑا ہوں؟ میں تیرے آگے کھڑا ہوں، اللہ میرے سر سے دستار نبوت چھین لے گا، میں تیرے آگے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا۔ پھر تیری سمجھ میں آتا کیوں نہیں کہ جس کے 12ویں بیٹے کے پیچھے کھڑا ہو کے عیسیٰ جیسا نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، اس محمد کو کوئی عرب کا کمی نماز پڑھائے گا؟ ہوئے 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 ہوئے، بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس کا سردار محمد مصطفیٰ عرب کے کمیوں کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ توجہ نہیں، نماز پڑھے گا پیچھے مریم کا بیٹا، پیچھے مریم کا بیٹا، آگے فاطمہ زہرا کا بیٹا۔ توجہ، آؤ پھر جملہ کہہ دوں، جہاں میرے امام کے قدم ہوں گے، جہاں مہدی کے قدم ہوں گے، وہاں عیسیٰ کا سر ہوگا۔ بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا، جہاں مہدی کے قدم ہوں گے وہاں عیسیٰ کا سر ہوگا۔ تب اللہ ان نصارہ سے کہے گا جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، آؤ دیکھو اپنے خدا کا بیٹا۔ بولنا یار میرے ساتھ تھوڑا سا، عیسیٰ کے سر ہے، مہدی کے قدم ہیں۔ اللہ نصارہ سے کہے گا آؤ تم نے کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، آؤ اپنے خدا کا بیٹا۔ تب نصارہ آئیں گے، دیکھیں گے اور سوچیں گے ہیں ہمارے خدا کا بیٹا، جس کے قدموں میں ہمارے خدا کے بیٹے کا سر ہے، اللہ جانے وہ کس کا بیٹا ہے؟ بولو 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 میرے ساتھ تھوڑا سا، جس کے قدموں میں ہمارے خدا کے بیٹے کا سر ہے، اللہ جانے وہ کس کا بیٹا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، جس کے قدموں میں عیسیٰ ابن مریم کا سر ہو اسے محمد مہدی کہتے ہیں، جس کے قدموں میں محمد مہدی کا سر ہو اسے حسن عسکری کہتے ہیں، جس کے قدموں میں حسن عسکری کا سر ہو اسے علی نقی کہتے ہیں، جس کے قدموں میں علی نقی کا سر ہو اسے محمد تقی کہتے ہیں، جس کے قدموں میں محمد تقی کا سر ہو اسے علی رضا کہتے ہیں، جس کے قدموں میں علی رضا کا سر ہو اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں، جس کے قدموں میں موسیٰ کاظم کا سر ہو اسے جعفر صادق کہتے ہیں، جس کے قدموں میں جعفر صادق کا سر ہو اسے محمد باقر کہتے ہیں، جس کے قدموں میں محمد باقر کا سر ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں، جس کے قدموں میں زین العابدین کا سر ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اور جس کے قدموں میں حسن اور حسین کا سر ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور جس کے سامنے علی کا سر جھک جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے سامنے محمد اور علی احتراماً کھڑے ہو جائے اسے ابو طالب۔ ہوئے ہوئے توجہات، توجہات، ہر نبی کو زندہ رکھنے کی کوئی نہ کوئی علت ہے، مقصد ہے۔ ان میں ایک نبی ہے جس کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام، جو 5ویں تک بھی اسکول گیا ہے، پنجاب بورڈ کی کتاب اردو جا کے پڑھ لیجئے گا۔ حضرت ادریس اللہ کا نبی ہے، اس کو زندہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، کام کیا تھا اس کا؟ ادریس نبی کا مقصد کیا تھا، کام کیا تھا، پیشہ کیا تھا؟ اس کا پیشہ تھا کپڑے سینا۔ پیشہ کیا تھا؟ کپڑے سینا۔ اللہ کا پیغام آتا ہے، امت تک پہنچا دیتا ہے، کپڑے سیتا ہے، بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ ایک دن کہتا ہے یا اللہ کپڑے سی سی کے دل تنگ آ چکا ہے، امت کہنا مانتی نہیں، دل چاہتا ہے موت کا ذائقہ چکھوں۔ اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، اس کی روح قبض ہوئی، پھر اس کو زندہ کیا، پھر وہی کام، وہی آتی ہے، امت تک پہنچا دیتا ہے، کپڑے سیتا ہے، بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ ایک دن کہتا ہے یا اللہ دل چاہتا ہے موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں، دل چاہتا ہے تیرے جنت کی سیر کروں۔ جنت کی سیر کرتے 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 جب ادریس نبی تھک گیا، کہتا ہے کہ جنت تو ختم ہونے والی ہوگی۔ جبریل کہتا ہے نہیں ادریس، جنت ختم ہونے والی شے کا نہیں، ابھی تو تم محمد مصطفیٰ کی کنیز جناب فضہ کے محل پہ اڑ رہا ہے، ابھی تو فضہ کے محل پہ اڑ رہا ہے۔ توجہ، یہ کہتا ہے کہ میں نے زمین پہ نہیں جانا، مجھے جنت میں رہنے دے۔ بھائی جبریل مجھے جنت میں رہنے دے، میں نے زمین پہ نہیں جانا۔ اب جملہ بڑا لطیف اور بڑا باریک کہنے لگا ہوں، سمجھے گا وہی جسے توفیق آل محمد نے عطا فرمائی ہو۔ جبریل کہتا ہے کہ میں نے زمین پہ نہیں جانا، مجھے جنت میں رہنے دے، مجھے جنت میں رہنے دے۔ جو ایک بار جنت کو دیکھ لے زمین پہ آنے کو دل نہیں کرتا،
اب ان سے پوچھو جو کربلا سے ہو کے آئے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ان سے پوچھو جو کربلا سے ہو کے آئے ہیں۔ کربلا چلے جو، کربلا جنت ہے نا، جنت سے واپس آنے کو جی چاہتا ہے؟ یہ تو مجبوری ہے نا، دنیا داری ہے، پھر واپس آنا پڑتا ہے، ورنہ دل چاہتا ہے ساری زندگی سے چوکھٹ پہ گزر جائے۔ توجہ، یہ اللہ میں نے زمین پہ نہیں جانا، مجھے جنت میں رہنے دے۔ جبریل کہتا ہے یا اللہ تیرا نبی ہے، ضد کر بیٹھا ہے، کہتا ہے مجھے جنت میں رہنے دے، میں نے زمین پہ نہیں جانا، مجھے جنت میں رہنے دے، میں نے زمین پہ نہیں جانا۔ آواز خالق کہی اچھا جبریل ضد کر بیٹھا ہے، کہتا ہے مجھے جنت میں رہنے دے، ہاں ہاں مجھے جنت میں رہنے دے، یہ کہہ رہا ہے۔ آواز خالق جبریل سے کہہ دے اگر جنت میں رہنا ہے نا تو پھر پتہ ہے جنت جاگیر کس کی ہے؟ بولو میرے ساتھ تھوڑا سا، اگر جنت میں رہنا چاہتا ہے اسے علم ہے جاگیر کس کی ہے جنت؟ ہاں مجھے علم ہے، یہ جاگیر ہے علی کے بچوں کی، جنت جاگیر ہے علی کے لال کی، علی کے بچوں کی، حسن حسین کی جاگیر ہے۔ آواز خالق کی اچھا جبریل اگر جنت میں رہنا چاہتا ہے تو اسے وعدہ لے کہ حسنین کے کپڑے سینے کا وعدہ یہ کر لے، زندہ جنت میں رکھنے کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، سلامت رہو، آواز اچھا ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بند کر کے پوری سینے کی طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ توجہات ہے، زندہ زندہ جنت میں، زندہ جنت میں رہنے کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لقب کیا ہے؟ صدیقۃ الکبریٰ ام ابیہا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آل محمد کا دروازہ ہی وہ ہے جس کے دروازے پہ مانگو، رزق مانگو سیدہ کی چوکھٹ سے، اولاد مانگو سیدہ کے چوکھٹ سے، جس کے دروازے پہ آئے نہیں۔ آل محمد نے تہذیب بتائی ہے دنیا کو، تہذیب بتائی ہے، یہ گھر دنیا کو تہذیب بتانے کے لیے آیا تھا کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ حسن و حسین یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، ورنہ جو کائنات کے مشکل کشا ہوں ان کے لیے مشکل کون سی شے ہے؟ حسن و حسین کو بخار ہوا، بیمار ہوئے، کائنات کے رسول نے فرمایا منت کے روزے رکھو، منت کے روزے رکھے گئے، روزہ رکھا حسنین نے، شریفین نے، سیدہ نے، علی بادشاہ نے، جناب فضہ نے۔ حدیث کسا کے پنجتن اور ہیں، سورہ دہر کے پنجتن اور ہیں، سورہ دہر کے پنجتن میں جناب فضہ شامل ہیں اور سورہ کسا کے پنجتن میں رسول خدا شامل ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا، دروازے پہ دکل ہوئی، کون ہے؟ انا مسکین، میں مسکین ہوں۔ آل محمد نے کھانا مسکین کے حوالے کیا، خود پانی کے ساتھ افطار کیا۔ دوسرا دن آیا، پھر روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا، دروازے پہ دست، کون؟ میں یتیم ہوں۔ آل محمد نے کھانا یتیم کے حوالے کیا، خود روزہ پانی کے ساتھ افطار کیا۔ یہ تہذیب ہے آل محمد کے دروازے کی۔ تیسرا دن آیا، پھر روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے؟ میں اسیر ہوں، قیدی ہوں۔ آل محمد نے کھانا قیدی کے حوالے کیا، خود پانی کے ساتھ افطار کیا۔ 3 دن کے بعد کائنات کا رسول بیٹی سیدہ کے دروازے پہ آیا، بیٹی سیدہ تجھے علم ہے تیرے دروازے پہ روٹیاں مانگنے کون آ رہے ہیں؟ جاگنا حلال زادو، بیٹی فاطمہ تیرے علم ہے تیرے دروازے پہ روٹیاں مانگنے کون آ رہے ہیں؟ بی بی نے عرض کی بابا آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، بابا آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ کائنات کے رسول نے سیدہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، آواز بیٹی پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے وہ اللہ جو تیرے دروازے پہ فرشتوں کو کبھی یتیم بنا کر، کبھی مسکین بنا کر، کبھی اسیر بنا کر بھیج رہا ہے۔ او میرے فرشتوں، میری زہرا کے دروازے پہ جا کے اور روٹیاں مانگ کے دنیا کو بتاؤ کہ جب ہم وہاں کے ہوتے ہوئے یہاں سے مانگ رہے ہیں تم یہاں کے ہوتے ہوئے در بدر کیوں پھرتے ہو؟ جاگنا میرا ساتھ، توجہات ہیں، جب ہم وہاں کے ہوتے ہوئے یہاں سے مانگ رہے ہیں تم یہاں کے ہوتے ہوئے در بدر کیوں پھر رہے ہو؟ رزق مانگو آل محمد کے دروازے سے، اولاد مانگو آل محمد کے دروازے سے، مشکل بڑی سے بڑی ہو، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس سے بڑا جملہ ہے کوئی نہیں۔ کائنات کے مشکل کشاؤں کا بھی مشکل کشا ہے پردے میں میرا وارث۔ توجہ، میرا 12واں حجت زمانہ قائم آل محمد پردے میں کائنات کا مشکل کشا بن کے بیٹھا ہے، اور کائنات کے مشکل کشا پہ پردے میں اگر کوئی مشکل آ جائے تو اپنی مشکل کے حل کے لیے دادی سے رابطہ کرتا ہے، جو اپنی فاطمہ دادی سے رابطہ کرتا ہے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نحن حجت اللہ فی الارض، ہم زمین پر اللہ کی حجتیں ہیں، وفاطمہ تو حجت علینا، اور ہماری دادی فاطمہ ہم پر بھی حجت ہے، ہماری دادی فاطمہ ہم پہ بھی حجت ہیں۔ عظمت سیدہ ہے کیا؟ حدیث قدسی آپ سنتے نہیں ہیں روز؟ مالک نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب سے، لولا کلمہ خلقت الافلاک، کیا ترجمہ ہے اس کا؟
یہ ربیع الاول میں زیادہ تر حدیث قدسی پڑھی جاتی ہے، لو لا کا لما خلقت الافلاق، حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا کائنات خلق نہ کرتا۔ یہ پوری کائنات خلق ہوئے محمد مصطفیٰ کا صدقہ، توجہ۔ اور پھر فرمایا لو لا علی لما خلقتک یا محمد، اے محمد اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا، اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا لولا کلمہ فاطمہ تو کہ لما خلقتکما، اے محمد اے علی اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا، اور کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے لولا علی لما فاطمہ تو کفن، اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کا کوف کوئی نہ ہوتا، میری بیٹی فاطمہ کا کوف کوئی نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے میری فاطمہ کا کوف کوئی نہ ہوتا۔ کوف کسے کہتے ہیں؟ کوف کہتے ہیں برابر کو۔ پڑھتے نہیں آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ فاطمہ زہرا ہے علی کے برابر، توجہ اس کی شرح کروں، بڑا لمبا ٹائم چاہیے۔ فاطمہ ہے علی کے برابر، ریاضت میں علی کے برابر، عبادت میں علی کے برابر۔ اگر مرد ہو کہ ساری زندگی علی کی نماز کوئی قضا نہیں تو مستور ہو کہ فاطمہ کی نماز بھی، بولو میرے ساتھ تھوڑا سا، نماز قضا نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب فاطمہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا یا ابراہیم طہر بیتی، میں کہتا ہوں عظمت سیدہ ہے کیا؟ جو جس کی فضیلت کعبے سے زیادہ ہو، بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا، جس کی فضیلت جو فضیلت میں مرتبے میں کعبے سے افضل ہو اسے کہتے ہیں فاطمہ۔ اگر پہاڑ سے بڑی میرے پاس دلیل نہ ہو تو جملہ نہ کہتا۔ اللہ نے ابراہیم سے کہا یا ابراہیم طہر بیتی، اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کر، بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا، اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کر، میرے گھر کو پاک کر۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے؟ ابراہیم کو، میرے گھر کو پاک کر، میرے گھر کو پاک کر، میرے گھر کو پاک کر۔ اب ابراہیم کعبے کو اتنا پاک کرے گا جتنا ابراہیم میں طاقت ہے، بولا میرے ساتھ تھوڑا سا، جتنی ابراہیم میں طاقت ہے ابراہیم کعبے کو اتنا پاک کرے گا جتنی ابراہیم میں طاقت ہے۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، ابراہیم کعبے کو اتنا پاک کرے گا جتنی ابراہیم میں طاقت ہے۔ اب عظمت سیدہ ہے کیا؟ میں نے کہا فاطمہ کی منزل کعبے سے بڑی ہے، عظمت سیدہ کعبے سے بلند ہے۔ جتنا ابراہیم پاک کرے گا اتنا کعبہ پاک ہوگا۔ کعبے کو پاک کرنے والا ہے ابراہیم، اور بطول کون ہے؟ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے تو میں ایسے پاک رکھوں جتنا پاک رکھنے کا حق ہے، جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب جتنی طاقت ابراہیم اور اللہ میں ہے اتنی پاکیزگی کعبے اور فاطمہ زہرا۔ توجہات ہیں؟ اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کا کوف کوئی نہ ہوتا۔ علی ہے برابر، بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا، ریاضت میں علی کے برابر، عبادت میں علی کے برابر، طہارت میں علی کے برابر، دشمنی میں علی کے برابر۔ مسلمانوں نے کتابوں میں کتنی بیٹیاں لکھی؟ 4۔ اگر علی کے مقابلے میں 3 آئے تو فاطمہ کے مقابلے میں بھی 3 آئیں۔ دشمنی میں بھی علی کے برابر۔ اور قرآن میں ارشاد ہوا الرجال قوامون علی النساء، مرد بیویوں پر حاکم ہیں۔ توجہ، مرد بیویوں پر حاکم ہیں۔ حق مرد افضل ہے، عورت مفضول ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مگر سیدہ کیا ہے؟ حاکم یا محکوم یہاں پہ نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حاکمیت اور محکومیت کا تعلق وہاں پہ ہوتا ہے جہاں رشتے بندوں کے بنائے ہوئے ہوں، جہاں رشتے بندوں کے بنائے ہوئے ہوں۔ پوری کائنات میں یہ جملہ مشہور کر دیا جی، جوڑیاں آسمانوں پہ بنتی ہیں، جوڑیاں آسمانوں پہ بنتی ہیں۔ اگر جوڑیاں آسمانوں پہ بنے تو زمین پہ طلاقیں کیوں ہوں؟ بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا، اگر جوڑیاں آسمانوں پہ بنتی ہیں تو طلاقیں زمین پہ کیوں ہوتی ہیں؟ پوری کائنات میں ایک ہی جوڑا ہے، دلہا کا نام علی ہے، دلہن کا نام فاطمہ ہے۔
جن کا رشتہ خود اللہ نے طے کیا. اور کیا کہنے عظمت حضرت اسد ترمذی صاحب، لاہور کے بہت بڑے بزرگ شاعر ہیں، نام ہے ان کا اسد ترمذی. انہوں نے خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ یہ وہ دلہن ہے، دلہا بھی لا شریک ہے، دلہن بھی لا شریک. جملہ یاد آ گیا، مالک ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرمائے. دلہا بھی لا شریک ہے، دلہن بھی لا شریک. پھر کہتا ہوں دلہا بھی لا شریک ہے، دلہن بھی لا شریک، شرکا میں خود شریک ہے، وحدہ لا شریک. ہوئے ہوئے ہوئے، سلامت رہو، آباد و شاد. توجہات ہیں؟ بسم اللہ، آپ سلامت رہیے گا. دلہن بھی لا شریک ہے، دلہا بھی لا شریک، شرکا میں خود شریک ہے، وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک. جن کی شادی خود عرش پہ طے ہو. دلہن کا نام فاطمہ ہے، دولہا کا نام علی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ وہ رشتہ ہے جن کا نکاح خان خود اللہ ہے، جن کا نکاح خان خود اللہ ہے. بیٹیاں بڑی بنائی گئیں. یہ 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں تھیں. تاریخ کی روشنی میں طے کرو، دیکھو تاریخ کے جھروکوں میں دے کے کبھی بھی اس مغالطے میں نہ آنا جی فلاں نبی کی بیٹیاں، فلاں نبی کی بیٹی، فلاں نبی کی بیٹی، فلاں بھی نبی کی بیٹی. مبلغ اعظم اسماعیل صاحب فرمایا کرتے تھے اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو مباہلہ میں کہاں تھیں، شہادت تطہیر میں کہاں تھیں. توجہ چاہ رہا ہوں، اگر حق مانگنے گئی تو اکیلی، شہادت تطہیر میں گئی تو اکیلی. توجہ چاہ رہا ہوں، جس کی شادی پہ آسمان سے ستارہ نازل ہوا وہ اکیلی. اور پوری کائنات کا عدل میرے نبی کی جوتی کا صدقہ ہے. عدل میرے نبی کی جوتی کا صدقہ اللہ نے کائنات میں تخلیق کیا ہے. توجہ، میں کہتا ہوں اگر محمد عدل نہیں کرے گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ ایک بیٹی تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو، باقی بیٹیاں بولو میرے ساتھ تھوڑا سا. ایک بیٹی کی اولاد تو جنت کے جوانوں کی سردار ہو، ایک کی شادی پہ آسمان سے ستارہ نازل ہو، اور باقی کی شادیوں پہ ایک کا جہیز بتاتے ہو، باقیوں کا جہیز کیوں نہیں بتاتے؟ لکھا نہیں جاتا تاریخوں میں جی جب نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو فلاں 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 جہیز دیا تھا. ایک بیٹی کا جہیز بتایا جاتا ہے، باقی بیٹیوں کا جہیز بتاتے کیوں نہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. زید صاحب فرمایا کرتے تھے اور میرے نبی کی شادی جب پہلی شادی ملکۃ العرب سے ہوئی، حسن حسین کی نانی سے ہوئی، سیدہ کی ماں سے ہوئی، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّا آتَوَيْنَكَ الْكَوْثَرَ. جب اللہ نے اپنے حبیب کو کوثر جیسا تحفہ عطا کرنا چاہا تو کتنی عصمت ماب جھولی ہوگی جس کا انتخاب خود اللہ کرے. اس بی بی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی خدیجہ شادی شدہ تھیں، پہلے سے بیوہ تھیں. مسلمان کہتے تو ہیں کہ بیوہ تھیں، کبھی کسی نے بتایا کہ پہلے شوہر کا نام کیا تھا؟ جو کہے بیوہ تھی اسے پوچھو کہ اگر بیوہ تھی تو پہلے شوہر کا نام کیا تھا. توجہ، میں کہتا ہوں ملکۃ العرب وہ بی بی ہے جس کو عرب کے جاہل بھی طاہرہ کہتے تھے. سلامت رہو، آباد و شاد رہو، جیو سلامت رہو. جنہیں عرب کے جاہل بھی طاہرہ کہتے تھے. اور جب اس بی بی کا عقد ہوا ہے کائنات کے رسول سے، توجہ، اتنا بڑا سونے اور چاندی کا ڈھیر تھا، درمیان میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. اور صحابہ روایت کرتے ہیں کہ دائیں کے صحابی بائیں کے صحابیوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے، بائیں والے دائیں کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اتنا سونے چاندی کا ڈھیر تھا. اور شہید محسن نقوی تو حد کر دی. وہ لکھتے ہیں کہ منظر کیا ہے، نکاح کا منظر کیا ہے، صحن تطہیر ہے. ایک طرف محمد مصطفیٰ، ایک طرف ملکۃ العرب، نکاح خان خود جناب ابو طالب. بولا میرے ساتھ تھوڑا سا، نکاح خان خود سرکار ابو طالب علیہ السلام. توجہ چاہ رہا ہوں، شہید محسن نقوی کہتے ہیں منظر یہ ہے کہ بی بی کے والد کا نام تھا خویلد. شہید محسن نقوی لکھتے ہیں کہ ادھر وہ ہاشم کا لخت دل ہے، ادھر خویلد کی آبرو ہے. بولو میرے ساتھ تھوڑا سا، ادھر وہ ہاشم کا لخت دل ہے، ادھر خویلد کی آبرو ہے. ادھر وہ ہاشم کا لخت دل ہے، ادھر خویلد کی آبرو ہے. مثال یہ ہے شرم شرافت کے روبرو ہے. مثال یہ ہے شرم شرافت کے اور روبرو ہے. اور پیغمبری پر تیرے کرم کی کہانیاں ہیں طویل بی بی. حیا کے جس میں کمل کھلے ہیں، وفا کی تو ہے وہ جھیل میں ہے. اللہ یا رسول
یار توجہات ہیں. پیغمبری پر تیرے کرم کی کہانیاں ہیں طویل بی بی، حیا کے جس میں کنول کھلے ہیں، وفا کی تو ہے وہ جھیل بی بی. اور اکثر اس مزمہ سے باقی ازواج حسد کیا کرتی تھی اور نبی کو بار بار تانے دے کہتی تھیں کہ یا رسول اللہ آپ اسی بوڑھی کو یاد کر کر کے روتے رہتے ہیں، اسی بڑھیا کو یاد کر کر کے روتے رہتے ہیں. اور کیا کہنے اسی اسد ترمذی کے مالک درجات میں اس کو صحت کامل واجلہ فرمائے، یہ کہتے تھے کہ مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے. جاؤ نا میرے ساتھ تھوڑا سا. کفر کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے. جس کی بیٹی کا نام فاطمہ زہرا ہو، ایسی گود کا اللہ نے انتخاب کیا فاطمہ زہرا، جس گود میں نازل ہوئی. وہ گود کیا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ، ملکۃ العرب کی گود. فاطمہ زہرا، توجہ، کائنات کی سردار ملکۃ العرب کی بیٹی، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. حبیب ہم نے تم کو کوثر عطا کی، ہم نے میں نے نہیں، ہم نے تم کو کوثر عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو نماز بھی پڑھ، شکرانے کے طور پر نماز بھی پڑھ. کیا نبی پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا؟ نبی نماز پڑھتا تھا. تو اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو نماز پڑھا کر، اٹھا کر، مگر اس کو کم کر دے، اس کو گھٹا دے، کیونکہ میں نے تجھے نمازوں کے لیے نہیں، عبادت کے لیے نہیں، اپنی پہچان کے لیے خلق کیا ہے. تو رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، ورمائے ہوئے پاؤں دیکھ کر شرمائے ہوئے لہجے میں آیت آ جاتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، رات کو نماز پڑھ، کم کر دے. جس نبی کو اللہ تشفی دے کر، تسلی دے کہہ رہا ہے کہ نماز کو کم کر دے، آج وہی اللہ کہہ رہا ہے فصل لربک، اپنے رب کی نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر، تیرا دشمن ابتر ہوگا، تیرا دشمن ابتر ہوگا. توجہ، جس کی آمد پہ اس کے محمد جیسے باپا کے شکرانے کے نوافل واجب ہو جائیں، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ابتر ہوگا، تیرا دشمن بے نسلہ ہوگا، تیرے دشمن کی نسل نہیں ہوگی، وہ ابتر ہوگا. محمد کو لوگوں نے ابتر کہا. توجہ، مدینہ کے گلیوں میں میرے نبی کو لوگوں نے ابتر نہیں کہا تھا کہ یہ معاذ اللہ جناب ابراہیم میرے نبی کے بیٹے کی وفات پہ لوگوں نے مدینہ کی گلیوں میں خوشیاں منائی کہ وہ ابتر جا رہا ہے. توجہ، میرے خالق کے آواز حبیب پریشان نہ ہو، تیرا دشمن ابتر ہوگا. اور امام محمد تقی علیہ السلام، صلی اللہ محمد آل محمد، امام محمد تقی علیہ السلام، ایک بندے نے پوچھا مولا قرآن کا دعویٰ ہے آپ کا دشمن ابتر ہوگا، مولا وہ جو سامنے جا رہا ہے نا گودی میں بیٹا اٹھائے ہوئے، اس کی گودی میں بچہ بھی ہے، وہ آپ کی جد کا دشمن بھی ہے، آپ کے نانا کو گالیاں دیتا ہے، قرآن کہتا ہے آپ کا دشمن ابتر ہوگا. مولا کیا قرآن کا دعویٰ سچ نہیں؟ مولا فرمایا سچ ہے. مولا پھر اس کی گودی میں بچہ کیسے؟ فرمایا قرآن کا دعویٰ سچ ہے کہ ہمارے نانا کا دشمن ہمارا دشمن بے نسلہ ہوگا. اس نے کہا مولا پھر بیٹا؟ فرمایا اس کا ہے نہیں، اس سے منسوب ہو گیا ہے. ہوئے 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 ہو بولنا میرے ساتھ تھوڑا توجہات ہیں. اس کا ہے نہیں، اس سے منسوب ہو گیا ہے. جو بھی ان کا دشمن ہو وہ کل بھی ابتر تھا، آج بھی ابتر ہے. پہلا جملہ یہ پہلا جملہ کس نے کہا تھا؟ مدینے کی گلیوں میں آس بن وائل نے. ابراہیم کا انتقال ہوا میرے نبی کے بیٹے کا، ابراہیم کا انتقال مدینے کی گلیوں میں. آس بن وائل نے ڈنڈورا پیٹا. اس نے کہا مسلمانوں خوشیاں مناؤ لوگوں کہ محمد معاذ اللہ ابتر ہو گیا.
اس کا بیٹا نہیں. تو شفیع مصطفیٰ کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا اللہ لوگوں نے مجھے پتھر مارے، میں نے دعائیں کی، میں لہو لہان ہوا، میں دعائیں کرتا رہا، مگر آج مدینے کے لوگ مجھے ابتر کہہ رہے ہیں اور میں تیرا حبیب ہوں. جلال مصطفیٰ دیکھ کر توحید جلال میں آگے حبیب پریشان نہ ہو، تیرا دشمن ابتر ہوگا، تیرا دشمن ابتر ہوگا، تیری نسل باقی رہے گی. اور اس واقعہ کو یہ راز اس وقت کھلا جب فرعون شام کے دربار میں فرعون شام نے کہا تھا کہ حسن آ رہا ہے، حسن کے استقبال کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو. میرے بادشاہ حسن آئے، کوئی کھڑا نہیں ہوا. لوگ مسکرائے، حسن کو دیکھ آئے. حسن آؤ، آ کے ممبر پہ کھڑے ہو، خطبہ بیان کرو، اپنے باپ کی تعریف کرو. حسن اپنے باپ کی تعریف کیا کرے گا؟ توجہ. حسن اپنے باپ کی تعریف کیا کرے گا؟ توجہ. جس کا باپ بوریے پہ بیٹھتا ہے، جو کی سوکھی روٹی کھاتا ہے، اور ہم ان کی اولادیں ہیں جن کے زر و دینار کے ڈھیر جن کے سامنے ہوتے ہیں. توجہ. میرے بادشاہ حسن آئے ممبر پہ، لوگ خاموش تھے کہ حسن امیر کے سامنے کوئی بندہ کھڑا نہ ہو، اس کو داد نہ دے. توجہ. میرے بادشاہ حسن ممبر پہ آئے، ایک جملہ کہا یا اہل الکوفہ والشام، اور کوفہ اور شام کے رہنے والوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں حسن ابن علی ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں مشعر و عرفات کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے مال سے عرب کے بڑے بڑے کمی غنی بن گئے. بولو میرے ساتھ تھوڑا سا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے مال سے عرب کے بڑے بڑے کمی غنی بن گئے. میں ابو طالب کا لقب دل ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں مشعر و عرفات کا بیٹا ہوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں حجر اسود کا بیٹا ہوں. جب یہ جملہ کہا توجہ چاہ رہا ہوں، ایک مسئلہ اٹھا میرے بادشاہ حسن کی آواز آئی، میں حسن چاہوں مشرق کو مغرب کر دو، مغرب کو مشرق کر دو، شمال کو جنوب کر دو، جنوب کو شمال کر دو. میں چاہوں مرد کو عورت کروں، عورت کو مرد کروں. یہ جملہ کہنا تھا. مجمع میں سے ایک مسئلہ اٹھا، اس نے کہا حسن جو کام نہیں کر سکتے اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ جو کام نہیں کر سکتے اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ میرے بادشاہ حسن کی آواز آئی، تجھے شرم نہیں آتی؟ عورت ہو کے مردوں میں کیسے آ گئے؟ آپ جی توجہات ہیں. تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں؟ جیسے ہی میرے بادشاہ حسن نے قرآن کی آیت کہہ رہے، سورہ یاسین کی آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میں اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. توجہ. میرے بادشاہ حسن نے نہ مصلی بچھایا، نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہ کن کہا. اوئے ہوئے ہو، بولو یار میرے ساتھ تھوڑا سا توجہات ہے. نہ کن کہا. فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہو، جن کے ارادے کا نام تقدیر خداوندی ہو، انہیں حسن امیر کہتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. جیسے اس نے اپنے آپ کو دیکھا، پہلے مرد تھا، اب عورت. گھر میں پہنچی، میرے بادشاہ حسن کے واضح، اور بے شرم عورت رک جا. یہ رکی. میرے بادشاہ حسن کے واضح، میں نے جملہ کہا تھا میں چاہوں مرد کو عورت کروں، تم مرد تھا، میں نے تجھے عورت بنا دیا. میں نے کہا تھا میں چاہوں عورت کو مرد بنا دوں، گھر چلی جا، جو تیری بیوی تھی ہم نے اسے تیرا حاکم بنا دیا ہے. بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا. جو تیری زوجہ تھی ہم نے اس کو تیرا شوہر بنا دیا ہے. گھر پہنچی، جن سے تبدیل. توجہ. اب رشتہ دار مل کے سارے آئے جنہوں نے دیکھا تھا. کیا ہوا؟ حسن امیر نے معجزہ دکھایا. محمد مصطفیٰ کے بیٹے کے سامنے اس نے گستاخی کی تھی، اس کی جنس تبدیل ہو گئی. توجہ چاہ رہا ہوں. جو آل محمد کو بھونکے اس کی سزا یہی ہے. آل محمد کو بھونکنے والوں کی سزا یہی ہوا کرتی ہے. آل محمد کے بھونکنے والوں کی سزا یہی ہوا کرتی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. بیوی جو پہلے تھی وہ مرد ہے، جو مرد تھا وہ عورت بن گئی. رشتہ داروں نے کیا ہوا؟ حسن امیر کے سامنے گستاخی کی ہے. اس کے سامنے گستاخی کی ہے جس کے نانا کو اللہ نے تشفی دی تھی. فرمایا تھا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ابتر ہوگا. توجہ. رشتہ دار اس کو مل کے لے کے حسن امیر کے سامنے آئے. مولا آپ تو کریم ابن کریم ہیں، مولا آپ تو رحیم ابن رحیم ہیں، مولا آپ کے بابا نے قاتل کو شربت پلایا تھا، مولا آپ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں،
مولا آپ تو کریم ابن کریم ہیں، مولا اس سے گستاخی ہو گئی، اسے معافی دے دیجئے، مولا آپ معاف کرنے والے خاندان سے تعلق ہے آپ کا۔ میرے بادشاہ حسن کی آوازیں ہاں ہاں میں اسے معاف کروں گا، مگر اس وقت تک اسے معافی نہیں ملے گی جب تک یہ ایک مخنث بیٹا پیدا نہیں کر لیتی۔ بولو میرے ساتھ تھوڑا سا، جب تک یہ ایک مخنث بیٹا پیدا نہیں کر لیتی، تاکہ دنیا والوں کو علم ہو جائے کہ ابتر وہ نہیں ہوتا جسے یہ ابتر کہیں، ابتر وہ ہوتا ہے جسے ہم ابتر کہیں۔ مل کے حیدری، توجہات، ابتر وہ ہوتا ہے جسے ہم ابتر کہیں۔ مدینے والے خوشیاں مناؤ، محمد ابتر ہو گیا۔ توجہ، تشفی مصطفیٰ کے لیے اللہ کو یہ کہنا پڑ گیا، اور عظمت سیدہ ہے کیا۔ توجہ چاروں بیٹیاں 3 تھیں یا 4۔ زید صاحب فرمایا کرتے تھے جب میرے نبی کی پہلی شادی ملکۃ العرب سے ہوئی، میرے نبی کی بظاہر حیات طیبہ تھی 25 برس، ملکۃ العرب کی بظاہر حیات 40 برس، 15 سال کا ڈیفرنس ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اگر 15 سال سمجھ میں آ جائیں تو تمہیں پتہ چلے گا کہ نبی کی بیٹیاں کتنی تھیں۔ یہ 15 سال کا موازنہ کر لینا، اس کا مواخذہ کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ نبی کی بیٹیاں کتنی تھیں۔ یہ تاریخ عرب میں طے ہے کہ جب میرے نبی کی شادی ہوئی ہے، توجہ، شادی کے 5 سال بعد تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، 10 میں سے 5 نکل گئے، باقی 15 سال باقی بچ گئے۔ اور جس تاریخ عرب میں لکھا ہے، یہ تاریخ والوں نے لکھا ہے، داندلی تاریخ کیا ہے کہ جب نبی کی 3 بیٹیاں اعلان نبوت کے 5 سال پہلے، جب میرے نبی نے اعلان کیا 40 سال کی عمر میں، اعلان نبوت کرنے سے 5 برس پہلے نبی کی یہ 3 بیٹیاں انتقال کر گئی تھی۔ توجہ، 5 سال پہلے اولاد نہیں ہوئی، نبوت سے 5 برس پہلے 3 بیٹیاں انتقال کر گئیں، باقی بچ گئے 5 برس۔ ان 5 برسوں میں جناب ابراہیم، جناب قاسم، طیب، طاہر، ان کی ولادت بھی ہوئی۔ 3 سال ان کی ولادت کے نکال لو، توجہ، 1 سال جناب سیدہ کی آمد کا نکال لو، باقی بنتے ہیں 2 سال۔ وہ کون سا معجزہ ہے کہ 2 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں؟ اور دنیا سے بھی چلی گئی۔ یہ دھاندلی ہے، یہ تاریخ کی دھاندلی ہے۔ ایک ہی بیٹی ہے مباہلہ میں فاطمہ، چادر تطہیر میں فاطمہ، محمد کے بعد محمد کا حق مانگنے کے لیے جانے والی فاطمہ۔ یہ جو نصارہ نجران نے مباہلہ کیا تھا، نبی مباہلہ کے لیے پہنچے میدان مباہلہ میں، یہ مباہلہ کن کے ساتھ ہوا تھا؟ عیسائیوں کے ساتھ۔ سامنے عیسائی تھے، جن سے مباہلہ ہوا وہ مسلمان تھے۔ محمد مصطفیٰ نبی بار بار قرآن پڑھ کے ان کو بتاتا رہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عیسیٰ اللہ کا نبی ہے۔ عیسائیوں نے کہا نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ میرے نبی کی آواز عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت آدم کی مثال۔ اگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو حضرت آدم کا ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اسے اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے، مگر عیسائی نہ مانے۔ جب عیسائی نہ مانے، قرآن کی آیت نازل ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حبیب، اگر علم آ جانے کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مانتے، ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں۔ تم اپنے جیسوں کو لاؤ، میں اپنے جیسوں کو لاتا ہوں۔ توجہ، نبی نے اعلان کیا، پورا مدینہ تیار ہو گیا، اور نبی نے یہ بھی کہا کہ کل میدان مباہلہ میں جانا ہے، وہاں پہ تلوار نہیں چلے گی، نیزہ نہیں چلے گا، خنجر نہیں چلے گا، تیر نہیں چلے گا۔ کرنا کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ جھوٹوں پر اللہ کی، بولو میرے ساتھ تھوڑا سا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی، جھوٹوں پر ہوگی اللہ کی لعنت۔ پورا مدینہ تیار ہو گیا کہ میدان مباہلہ میں جانا ہے، وہاں پہ تیر، تلوار، نیزے، چاقو کچھ نہیں چلانا، صرف کرنی ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔
پورا مدینہ تیار ہوتے ہوئے میرے نبی نے دیکھا، میرے نبی نے فرمایا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یہ میدان میں خیریت؟ یا رسول اللہ آج تو صرف جا کے لعنت ہی کرنا ہے نا، کون سا تیر چلانا ہے، کون سا نیزے چلانے ہیں جو آج آپ نے ہمیں واپس آوازیں دے کے بلانا ہے؟ میرے نبی کی آواز آئی، اب میرے رشتہ داروں چلے بے شک سارے میدان مباہلہ میں جاؤ، اور روکتا کسی کو نہیں، مگر یاد رکھنا بچ کے وہ آئے گا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا۔ توجہ ہاتھ ہے، چلے سارے جاؤ، روکتا کسی کو نہیں، مگر بچ کے صرف وہ آئے گا جس نے کبھی جھوٹ بولتے، جس کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رہ گئے وہی جن کے بارے میں آیت یہ کہہ رہی تھی کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ 5 کے علاوہ چھٹا بندہ کوئی نہیں، توجہ، جو میدان مباہلہ میں جائے۔ نبی کے اپنے 9 گھر ہیں، مگر نبی کے گھر سے کوئی نہیں، نبی کے گھر سے کوئی نہیں گیا، اور علی کے گھر میں کوئی رہا نہیں جو نہ جائے۔ توجہ، 5 چلے، مارج البحرین کی کرنیں چلی، گوہر لؤلؤ والمرجان چلے، عصمت مآب ہستیاں چلی۔ ادھر عیسائی نے کہا، عبد المسیح نے کہا اپنے پروانوں سے، اپنے مریدوں سے کہ مجھے بتانا کون کون آ رہا ہے۔ 350 سال کا بوڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار جس کا نام تھا عبد المسیح، اس نے کون کون آ رہا ہے؟ اس نے اپنے ابرو اٹھائے، ابرو اٹھا کے دیکھ رہا ہے کون کون آ رہا ہے۔ ساتھیوں نے بتایا ایک تو محمد ہے، محمد کی گودی میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک محمد کے ساتھ انگلی پکڑے ہوئے شہزادہ چلا رہا ہے، محمد کے پیچھے وہ علی ہے جو ہمیشہ سایہ بن کے محمد کے ساتھ رہتا ہے، درمیان میں ایک نور ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، درمیان میں ایک نور ہے، حجاب ہے، پردہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور یہ میرے نبی نے ترتیب بتائی ہے، میں اپنی بہنوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ ترتیب کیا ہے؟ آگے باپ، پیچھے شوہر، یعنی نبی نے بتایا کہ او میری بیٹیو، او میری امت کی بیٹیو، اگر تمہیں کبھی باہر آنا پڑے ترتیب ویسے ہونا چاہیے، پیچھے شوہر ہو، آگے باپ ہو۔ یہ ہے حجاب، یہ ہے پردہ۔ اور عظمت سیدہ کیا ہے؟ جہاں پہ نبوت قدم اٹھا کے رکھتی ہے وہاں پہ سیدہ قدم رکھتی ہے، جہاں محمد کے قدم وہاں عصمت کے قدم، جہاں نبوت کے قدم وہاں عصمت کے قدم، جہاں عصمت کے قدم وہاں امامت کے قدم۔ پھر جملہ بدل کہتا ہوں، جو نبوت کے نقش قدم پہ چلے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا، جو نبوت کے نقش قدم پہ چلے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور علی جس کے نقش قدم پہ چلے ہوئے 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 اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ نبوت فاطمہ کے گھر کی، عصمت فاطمہ کے گھر کی، شرافت فاطمہ کے گھر کی، صداقت فاطمہ کے گھر کی۔ مبلغ اعظم محمد اسماعیل آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ فقیر مانگنے کے لیے گیا کسی دروازے پہ، اس نے کہا بی بی آٹا دے، بی بی نے کہا آٹا نہیں، اس نے کہا گندم دے دے، اس نے کہا گندم بھی نہیں ہے، بی بی کوئی روٹی دے دے، اس نے کہا روٹی بھی نہیں، فقیر نے کہا کوئی پیسہ، اس نے کہا پیسہ بھی نہیں۔ مبلغ اعظم فرماتے ہیں کہ پھر اس فقیر نے کہا کہ بی بی اندر بیٹھ کے کیا کر رہی ہے، اور رل کے مانگتے ہیں۔ جس گھر میں نہ نبوت ہو، نہ امامت ہو، نہ صداقت ہو، نہ شجاعت ہو، نہ طہارت ہو، اس گھر سے کیوں مانگتا ہے؟ مانگنا ہے اس دروازے پہ، جس دروازے پہ حقیقت اس دروازے کی، قرآن اس دروازے کا، شجاعت اس دروازے کی، امامت اس دروازے کی، فاطمہ کے گھر کی نبوت، فاطمہ کے گھر کی صداقت، فاطمہ کے گھر کی شہادت، امامت فاطمہ کے گھر کی، صداقت فاطمہ کے گھر کی، نبوت فاطمہ کے گھر کی، قرآن فاطمہ کے گھر کا، خود خدا فاطمہ کے گھر کا، خود خدا فاطمہ کے گھر، خود خدا فاطمہ کے گھر کا۔ اس نے کہا یہ جو ہستیاں آ رہی ہیں نا ان سے مباہلہ نہ کرنا، جزیہ دے دو، جزیہ۔ جزیہ کیا تھا؟ معافی مانگ لو،
جو یہ کہیں وہ شرط مانگو، ہتھیار دے دو، پیسے دے دو، جزیہ دے دو، توبہ کر لو۔ اگر ان ہستیوں نے ہم پہ لعنت کی تو ہم قیامت تک کے لیے نابود ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ معافی مانگ لو، جزیہ دے دو، مباہلہ نہ کرنا۔ یہ کون تھے؟ عیسیٰ کے پیروکار۔ توجہ، آیت نے کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لعنت کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں منصور والی سے کہ لعنت ہے عذاب، اللہ کا عذاب۔ جہاں پہ لعنت آ جائے وہاں اللہ کا عذاب آنا مست ہے، لازمی ہے۔ توجہ، اور ایک آیت میں اللہ پہلے قرآن میں کہہ چکا ہے کہ وَمَا يُعَذِّبْكُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جہاں میرا محمد ہوگا وہاں پہ عذاب نہیں آئے گا۔ جہاں محمد ہوگا وہاں پہ عذاب، بولو میرے ساتھ، جہاں محمد ہوگا وہاں پہ عذاب نہیں آئے گا۔ جہاں مصطفیٰ نے ہونا ہے وہاں پہ عذاب نے نہیں آنا۔ توجہ، اور آیت بعد والی کہہ رہی ہے کہ آج مباہلہ میں جو جھوٹا ہوگا ان پر عذاب آئے گا۔ رحمت للعالمین کی موجودگی میں، رحمت کی موجودگی میں عذاب آئے گا، رحمت کی موجودگی میں عذاب آئے گا۔ اگر عذاب آ جائے تو پہلے والی آیت گئی، اگر عذاب نہ آئے تو بعد والی آیت گئی۔ تو مبلغ اعظم سے کسی نے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے گا کہ محمد کی بیٹی دربار میں حق مانگنے گئی تھی۔ مبلغ اعظم نے فرمایا کہ محمد کی بیٹی حق مانگنے نہیں گئی تھی بلکہ لعنت کے مستحقوں تک لعنت پہنچانے گئے۔ سیدزادے کی آمد پہ باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ، اجازت سرکار، بسم اللہ۔ بس انہی کی آمد تک میں نے پڑھنا تھا، انہی کا آنا میرا جانا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ عیسائی اچھے تھے جنہوں نے نبی کی بیٹی کا حیا کیا، مگر قسمت فاطمہ زہرا کی بابا کے بعد یہ کہتی ہوں دنیا سے چلی گئی، سبت علی مصائبن لو انہا سبت علی الایام۔ بابا تیرے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئی ہیں، بابا پہاڑوں پہ آتی پہاڑ نہ رہتے، سفید دنوں پہ آتی کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ قبلہ سیدزادہ میرے بعد مفصل مصائب سیدہ آپ کو سنائیں گے۔ ایک جملہ کہہ کے ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں۔ بروز حشر ایک آواز ہے کہ یا اہل المعشر خذوا ابصارکم، اہلیان معاشر آنکھیں بند کرو، بطول بنت محمد آ رہی ہے۔ تیرا میرا نبی عرض کرے گا یا اللہ میں بھی آنکھیں بند کروں، میری تو بیٹی ہے۔ کیا پوری کائنات میں کسی باپ اور بیٹی کا بھی پردہ ہوتا ہے؟ آواز ہے کہ ہاں میرے حبیب آج تو بھی آنکھیں بند کر، کیونکہ جس حالت میں بطول آ رہی ہے، ماتم کر لینا، ہائے ضرور کرنا، جس حالت میں بطول آ رہی ہے نا، ہم میرے حبیب تجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ آج بطول کے ایک ہاتھ میں زینب کی چادر ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کا خون سے بھرا ہوا کرتا ہے، بار بار کہہ رہی ہے میرے اللہ میں دنیا کی کچہریوں سے خالی لوٹی ہوں، آج تیری عدالت سے میں نے خالی نہیں جانا۔ ان ظالموں سے پوچھ میری زینب کا جرم کیا تھا، میرے حسین کا جرم کیا تھا، پوچھو علماء سے۔ میرا بادشاہ امیر محمد مصطفیٰ کے بعد جب گھر آتے نا، سیدہ پوچھتی یا علی میں نے سنا ہے جب سے میرا بابا دنیا سے گیا ہے مسلمان تجھے سلام نہیں کرتے، جب سے میرا بابا دنیا سے گیا ہے مسلمان تجھے سلام نہیں کرتے۔ چیخ نکلی فاتح خیبر علی کی آواز، سیدہ دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے۔ یا علی پھر دکھ کیا ہے؟ آواز ہی سیدہ دکھ اس بات کا ہے علی سلام کرتا ہے کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ ہائے کر لینا، ہائے کر لینا، میں علی سلام کرتا ہوں کوئی جواب ہی نہیں دیتا، اتنی غریب ہو گئی سیدہ۔ تاریخ میں لکھا ہے سرکار بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت بلال مؤذن رسول مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ 40 یا 45 دن کے بعد بلال واپس مدینہ میں آئے، سیدہ کو علم ہوا کہ بابا کا صحابی مؤذن رسول واپس آیا ہے۔ حسنین سے کہا حسنین جلدی کرو جا کے بلال سے کہنا اماں کہہ رہی ہے ویسے اذان دو جیسے میرے بابے کی زندگی میں اذان دیتا تھا۔ لوگوں کو میرے بابا کا نام ہی بھول گیا ہے، احترام رسالت ہی بھول گئی۔ نبی کا احترام کیا ہے، عزت کیا ہے، توقیر کیا ہے۔
تڑپا بلال سجدہ کا حکم سمجھ کے، مرنے سے پہلے مر جائے گا بلال، حکم سجدہ سمجھ کے گلدستہ اذان پہ آیا، کانوں پہ ہاتھ رکھا، اونچی آواز میں بلال کہتا ہے اللہ اکبر۔ روتی رہی سجدہ، آواز بے شک تیرے علاوہ بڑا کوئی نہیں۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور روتی رہی محمد مصطفیٰ کی بیٹی، کہا بے شک تیرے علاوہ عبادت کا لائق کوئی نہیں۔ جیسے ہی بلال نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، شہزادے دوڑ کے آئے، بلال چپ کر جا، ہماری اماں بے ہوش ہو گئی، ہماری اماں بے ہوش ہو گئی۔ بس ایک جملہ ممبر کے بلا کے حوالے، بڑا لمبا مصائب ہے، غاصب بھی نہ بنوں۔ زخمی سیدہ علی بادشاہ نے ایک جملہ کہا، حسن حسین تمہاری اماں زخمی ہے، نانا کی قبر پہ چلے جاؤ، جا کے ماں کے لیے شفاعت کی دعا کرنا، نانا سے کہنا نانا اماں بیمار ہے، اللہ سے شفا لے دے۔ دونوں شہزادے خرامہ خرامہ چلتے ہوئے قبر مصطفیٰ پہ، نانا کے روزے پہ آگے، حسن امیر ہے حسین غریب ہے، امیر امیر ہوتے ہیں، غریب غریب ہوتے ہیں۔ امیر حسن نانے کے سر والے جانب کھڑا ہوا، غریب حسین نانے کی پاؤں والے جانب۔ حسن امیر کی آواز ہے، نانا جب سے تو دنیا سے گیا ہے نا، نانا اماں سو نہیں سکی، نانا مدینے والوں نے ہمارا گھر جلا دیا، نانا مدینے والوں کو ہمارا احترام بھول گیا، نانا اماں بیمار ہے اللہ سے شفا لے دے۔ جب کہا نا اماں بیمار ہے اللہ سے شفا لے دے، بار بار جملہ کہا، حسن امیر ہے حسین غریب ہے، غریب سے رہا نہیں گیا۔ غریب حسین نے سر سے امامہ اتار کے قبر مصطفیٰ پہ رکھا، آواز نانا تو نے سچ ہی کہا تھا حسن امیر ہے حسین غریب ہے، نانا تو نے کہا تھا نا حسن امیر ہے حسین غریب ہے، ہائے ضرور کرنا۔ آواز نانا مجھے آج پتہ چلا گیا، امیروں کے رنگ بتانے کے امیرانہ ہوتے ہیں، نانا امیروں کو کیا پتہ غربت کیا ہوتی ہے۔ اماں نانا مجھے تیری قسم ہے، اماں بیمار نہیں اماں زخمی ہے، نانا اماں بیمار نہیں اماں زخمی ہے، نانا تیرے جانے کے بعد ہمارا دروازہ جل گیا، نانا جب سے تو دنیا سے گیا ہے اماں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی، نانا محسن شہید ہو گیا، نانا اماں کی پسلیاں ٹوٹ گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى